بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين عليه السلام في دعائه: وحبلی معالی الاخلاق وعاصمنی من الفخر. ایک صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، یہ دو فقرے دعائے مکارم الاخلاق کے. پہلا فقرہ یہ ہے: وحبلی معالی الاخلاق، اے اللہ تو مجھے عطا کر دے اخلاق کی وہ بلندی عطا کر دے جس کے اوپر کوئی اور بلندی نہ ہو. اور دوسرا جملہ ہے: اے اللہ جب اس بلندی پر پہنچ جاؤں تو مجھے غرور سے بچا لے. دیکھیے، یہ دونوں چیزیں جو ہے، ایک تو انسان کے اندر جو انسانی صفات ہیں، انسانی کمال ہیں. یہ بات بہت بار بار ہو چکی ہے کہ انسانوں میں دو طرح کی صفات اور کمال پائے جاتے ہیں، اور جو ہماری جسمانی جو ہے صفات اور کمال ہیں ان کو ہم جانوروں والا حیوانی کمالات بھی کہتے ہیں. اور اسی کے مقابل میں کیا ہے، ہماری روحانی جو کمال ہے اس کو انسانی کمال بھی کہا جاتا ہے. تو انسانی کمال بہت کم پایا جاتا ہے لوگوں میں، لیکن حیوانی کمال تو ماشاءاللہ پایا جاتا ہے ہم سب میں. اگر آپ دیکھیں تو واقعی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارا وجود پورا جانوروں کی صفت سے بھرا ہوا ہے. بہت کم لوگوں میں اور ہم میں ایسی صفات پائے جاتے ہیں. جو میں ایک مثال لے آتا ہوں. امام ہمارے فرماتے تھے، یہ جو جملہ ہے میں اس میں آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ ایک رسول اللہ کی حدیث پہلے سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المعالی الاخلاق. اے لوگو، اخلاق جس کا سب سے زیادہ بلند ہوگا اللہ کی محبت بھی اس سے سب سے زیادہ ہوگی. یعنی اللہ کی محبت میرے خوب کھانے میں نہیں ہے، اللہ کی محبت میرے اس اخلاقی صفات میں ہے جو اپنی آخری حد تک ہو. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ جو فرمایا وَيَكْرَهُ السَّفَاحَ، اور بیوقوفی کو بالکل پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کا یہی کام تھا کہ وہ انسانی کمال کو اوپر لا دیں اور یہ جانور والا حیوانی صفات کو کم کر دیں. ختم تو کر نہیں سکتے تھے. دیکھیے، ختم کر دیں گے تو انسان مر جائے گا، یہ بھی ایک بات ہے. حیوانی چیز تو ہونا ہی چاہیے تاکہ ہماری زندگی باقی رہے، لیکن اس حیوانی زندگی کو کم سے کم ریڈیوس کرنا. مثلا آپ دیکھیں، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ آخری زمانے میں ایک ہلاکت کا، ایک بربادی کا سبب کیا ہوگا؟ ایک گھر. اس لیے یہ گھر تو ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن امام نے اسی جگہ پر یہ وضاحت فرمایا جتنی ضرورت ہوگا اس سے 10 گنا بڑا گھر بنائیں گے.
اور اللہ کو اس کا حساب اس کو لینا ہے، اور اس حساب میں وہ سب مارے جائیں گے، سب ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر واقعی آپ دیکھیے تو میں سوچتا ہوں کہ ائمہ نے ہمارے کمایا نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسا نہیں انہوں نے کمایا نہیں۔ مثلا آپ امیر المومنین کو دیکھیے، جنگ کے بعد، یعنی جب رسول اللہ کے بعد جب امام کی زندگی ہے، آپ رسول اللہ کے پہلے والی زندگی ایک ہے، ایک رسول اللہ کے بعد والی۔ رسول اللہ کے ساتھ جو امام علی علیہ السلام کی زندگی ہے، اس میں تو مولا نے کیا کیا، اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے ہر کام کیا ہے۔ اس میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ مولا اپنی کمائی کے لیے بہت سوچتے ہیں، نہیں۔ جنرلی کیا کرتے تھے، اکثر کام انہوں نے کیا کیا ہے، مثلا ابھی آپ کا اندازہ اسی لیے 80 جنگ لڑی ہے، ایک جنگ سال بھر چلتی تھی، ایسا بھی ہوا، 4 مہینے 6 مہینے جنگ میں جا رہے ہیں، 2 مہینے تو راستے میں لگ رہا ہے۔ تو اب اس سے کیا ہوتا تھا، لوگ تھک جاتے تھے۔ اچھا، اب اگر جنگ جیتے ہیں تو وہاں تو بہت ساری ویسی دولت مل جاتی تھی، اور جس میں مولا شریک ہوئے ہیں ایسا تو ہوا ہی نہیں کہ ہار کے آئے ہوں۔ تو امام کو بہت کمانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکے سے مدینے میں آئے تو مدینے میں کچھ دن حالات امام کے بہت اچھے نہیں تھے اکنامکلی، لیکن ادھر جنگیں شروع ہوئی، ادھر پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جنگ میں گئے اس میں جیت کے آئے، اور جب جیت کے آئے ہیں تو کیا کرتے، یہ کفار تو سارے اسلحے چیزیں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، اونٹ، کھانے پینے کی چیزیں، اسلحے سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو جب بھاگ گئے وہ سارے مسلمانوں کا ہے، اور بھی کمانڈر جو ہوتا تھا اس کا تو زیادہ حصہ بنتا تھا، تو امام کو تو پیسے ہی ملتا تھا۔ تو یہ جو زندگی ہے امام کی رسول اللہ کے ساتھ والی، اس میں امام نے بہت کمائی کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن جیسے ہی 10 ہجری گزری، ادھر رسول اللہ نے وفات پائی، ان ظالموں نے کیا کیا کہ امام کو تو کنارے لگا دیا۔ اب امام کو کنارے لگا دیا، میں اور آپ ہوتے تو ہمارا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ اب یقین جان لو کہ میرا اور آپ کا حوصلہ جو ہے نا، آج ہم تو دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کے لیے اسی ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کو شکایت ہو گئے۔ پوچھا کیا ہو گیا، بولا مولانا صاحب قرضہ چڑھ گیا ہے تو اب وہ ڈپریشن میں چلا گیا، کہتا ہے اب نہ دکان میں جاؤں گا نہ کام کروں گا، گھر میں بیٹھا رہوں گا۔ تو یہ ڈپریشن، تو کیا کرو، کہتے اس کو ذرا باہر لے جاؤ، اس کو کہیں گھماؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو موٹیویشن کرو۔ یہ چھوٹی سی بات کے لیے اتنا انسان گھبرا جاتا ہے۔ لیکن امام کو دیکھو، فدق اس لیے نہیں لے لی ان لوگوں نے ملعونوں کو کہ اس کو ضرورت تھی، ان کو اس لیے لے لی کہ علی کا ہاتھ پیر باندھ دے دینا چاہتے تھے کہ علی کام کرے، علی کو اکنامکلی توڑ دیا جائے۔ یہ تو چھوڑ دو جو فدق، آپ اور بھی امام کی پراپرٹی انہوں نے لی ہے۔ امام نے ایک بلکہ تاریخی واقعہ اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، خالد ابن ولید کی گردن پکڑ کے کہا تھا یہ فدق نہیں ہے جو ہڑپ کر لوگے، میں تمہاری حلق سے باہر نکالوں گا، یہ یاد رکھنا۔ تو اس طرح کی چیز انہوں نے کی۔ ایک اس کے بعد 6 مہینے تک تقریباً زیادہ سے زیادہ مالے بیوی کی زندگی تھی۔ بیوی کی زندگی میں امام کو ایک دوسری تکلیف کا سامنا کرنا ہوا، ٹھیک ہے۔ خود امام نے اس بات کو بتایا ہے۔ اچھا، بیوی ایک بڑا سپورٹ تھی امام کے لیے۔ آج خود مولا کہتے تھے جب تک جناب زہرا تھی مجھے بہت چیزوں کی فکر نہیں تھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے زمخشری نے، بدبخت زمخشری نے ایک جملہ لکھا ہے، کہا جب تک جناب پیغمبر کی بیٹی زندہ تھی علی کی عزت مسلمانوں کے درمیان باقی تھی۔ یہ خود زمخشری نے لکھا۔ لیکن ادھر بیوی کا انتقال ہو گیا، علی کو لوگوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب اتنا فشار آیا تو جانتے ہیں امام نے کیا کیا؟ امام نے اس زمانے کا جو بزنس تھا ایک نہیں اپنایا، کئی اپنایا، ایک نہیں۔ یہ بھی اسی لیے اسلام میں ریکمینڈ ہے، اسلام چاہتا ہے کوئی شیعہ ایک بزنس نہ کرے۔ ائمہ فرماتے تھے کبھی یہ کام نہیں کرنا، ایک بزنس کرنا ہی نہیں، الگ الگ بزنس کرنا۔ پوچھا کیوں مولا؟
فرمایا جانتے ہو ہر بزنس پہ مندی آتی ہے، مندی کا شکار ہے، ڈاؤن فال آتا ہے، نیچے آتا ہے. اگر ڈاؤن فال ہوا تو کیا کرو گے؟ اسی لیے دوسرا بزنس تمہارے پاس ہونا چاہیے، تیسرا ہونا چاہیے، تاکہ تم ایک جگہ اگر ڈاؤن فال ہو رہا ہے تو دوسری جگہ اس کا کور ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب امام نے کئی بزنس شروع کیا. ایک کام جانتے ہیں، غلاموں کو خریدنا، اور اس کے لیے تو بہت پیسے چاہیے تھے. جانتے ہیں اس کے لیے پہلے کیا کیا امام نے؟ امام نے شروع میں باغ لگائے. کنٹریکٹ کر لیتے تھے، یہ باغ لگا دوں گا میں، کتنا پیسہ دو گے؟ تمہاری پوری باغ لگانا میری ذمہ داری، سچائی، گڑائی، بڑا کرنا درخت کا، کھجور جب تک نہیں آئے میری ذمہ داری. پیسہ کتنا؟ صاحب یہ تو بہت بڑا کام تھا. 100 پیڑ لگا کر اس کو زندہ رکھنا اور بڑا کرنا، اور پانی بھی نہیں ہو. مدینے میں تو ایک بہت بڑی پریشانی آج بھی ہے پانی کی. تو کہتے وہ بھی تمہاری فکر ہے، میں کنواں بھی کھودوں گا، تمہاری باغ لگاؤں گا، کنواں بھی کھودوں گا. تیار ہوگی تو کتنا مجھے ملے گا؟ اب وہ تو کافی، تو کہتے 3000 4000 درہم مل جائے گا. کہتے ٹھیک ہے. آج تاریخ کہتی ہے مولا نے اس 10 سال کے بعد یہ 25 سال میں 1000 غلام آزاد کیے ہیں اپنے ہاتھ کی کمائی سے. یہ بہت حیران کی بات ہے. کتنی محنت کیا ہے باغ لگانے، کنواں کھودنے میں، غلام خریدنے میں، بزنس میں، کہ 1000 غلام، جو سب سے موسٹ ویلیوبل چیز جو اس زمانے میں تھی یہ غلام تھی. ٹھیک ہے. وہ آزاد کیا ہے. اور بقیہ اپنا امام کا خاندان بھی، امام میں تو 18 بچے تھے. آج کسی کی دم ہے 2 بچے کے بعد تو دم نکل جاتی ہے، انسان کہتا ہے نہیں 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 بھائی بس میں کہاں سے کماؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن امام کے تو 18 بیٹے تھے، 7-8 بیٹیاں تھیں، 3-4 بیویاں تھیں. بیوی کے زمانے تک ایک تھی، لیکن بیوی کے بعد تو متعدد بیویاں امام کی زندگی میں. سب کو کیا کیا؟ محنت کی کمائی سے کھلایا. اور یہی نہیں کھلایا، اللہ کی راہ میں 1000 غلام آزاد کیے. آج بھی ابیار علی نام سے، ابیار جانتے ہیں بیر کی جمع، کنویں کی جمع. جیسے ہم کنویں بہت سارے کہتے ہیں، کنواں، کنویں، تو اسی طرح بیر کہا جاتا ہے ایک کنویں، ابیار کہا جاتا ہے بہت سارے کنویں. آج بھی مدینے میں وقف شدہ مولا کے کنویں ہیں. پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، کہتے تھے میں کنواں کو دوں گا اور سارے مسلمانوں کے لیے وقف کروں گا. ایک کنواں کھودنے میں کتنا دم چاہیے؟ آپ دیکھو اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو کہتے تھے اخلاق کی بلندی. انسان کو جب ایسا وقت آ جائے تو مردانگی یہ ہے کہ انسانی صفات پیدا کر لے اور اوپر کی طرف چلا جائے. اسی لیے ایک جملہ بیوی سے فرمایا تھا. بیوی نے فرمایا اے علی تم نے اسلام کو اپنی طاقت سے مضبوط کر دیا، میرا فدق مجھے نہیں دلوا پا رہے ہو. فرمایا ایک بات بیوی، آپ خالی مجھے کہہ دیں ان کی گردن مار دو میرا حق دلوا دو. خالی آپ یہ کہہ دیں مجھے کہ ان کو مار کے مجھے فدق واپس دے دو، میں ایک دن میں ہی کام کر سکتا ہوں. ان سب کو ان کی حیثیت کیا ہے، لیکن مجھے جو ہے صرف ایک بات کی فکر ستائی تھی. ایک تو آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ لڑائی نہیں کرنا، میرے بعد تلوار نہیں اٹھا، میرے بعد تلوار نہیں اٹھا. دوسری بات، اگر حکومت تمہارے پاس آئے تو لینا اور طاقت یوز کر کے نہیں لینا. اور تیسری بات آپ بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ سوچتی ہیں کہ روزی کا مسئلہ ہے تو علی کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو، آپ کے بچوں کو بہت اچھی طرح سے پال سکتا ہوں، تو آپ اس کی فکر نہ کیجیے. بیوی نے فرمایا نہیں اے علی مجھے ہر قیمت پر فدق نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں جس طرح بھی ہو مجھے دلا دو، نہیں وہ نہیں چاہتا. مجھے ایک حکمت. اس کے بعد بیوی نے یہی تو عمر سے کہا تھا، ایک عجب جملہ فرمایا کہ ابن خطاب خدا کی قسم اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی ایک ہاتھ اٹھاتی تھی اور تمہیں ہماری حیثیت کا پتہ چلتا تھا. تم کیا جانتے ہو ہمیں، لیکن ہم کیا کریں، ہماری دعائیں تو ایسی ہیں کہ تمہیں کیا پورے مدینے کو اجاڑ دیں ہم،
لیکن ہم اللہ کے لیے صبر کریں گے. اس کو کہتے تھے دیکھیے اخلاق کی بلندی. اپنا فائدہ چھوڑ دیا. آج جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، یہ انہی کی اس قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج اخلاق کی بلندی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ورنہ سوائے پیٹ کے اور کوئی چیز باقی رہتی ہی نہیں تھی. اسی لیے آئیے اب اماموں سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ جو جملہ فرمایا ہے کہ ہم اے اللہ مجھے وہ اخلاق کی بلندی عطا کرتے اے میرے معبود جس سے بڑھ کر کوئی بلندی نہ ہو. تو مولا پہلے تو بتائیے اخلاق کیا ہے، پھر بتائیے اخلاق کی بلندی کیا ہے. تو امام نے فرمایا جنرل اخلاق یہ ہے کوئی مسلمان ملے تو سلام کرو. اچھا ہمارے وہاں الٹا ہے تھوڑا سفید پوش ہے تو سوچتے ہیں مجھے کیوں نہیں سلام کر رہے ہو، میں کیوں سلام کروں. اچھا جب کہ اللہ کا رسول کہتا تھا ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے افشاء السلام، جب بھی ملو سلام کرو. یہی نہیں کہ صبح ہوئی تو سلام، شام ہوئی مل، ایسا نہیں، جب ملے. اسی لیے رسول اللہ کے اخلاق میں سے یہ تھا کہ کبھی بھی ان کو کوئی پہلے سلام نہیں کر سکا پوری زندگی 63 سال کی زندگی میں کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی مرد یہ نہیں کر سکا کہ رسول اللہ سے پہلے رسول اللہ کو سلام کر لے. نہیں، ہمیشہ انہوں نے پہلے، حتیٰ بچوں کو، حتیٰ عورتوں کو سب سے پہلے سلام کیا. تو ایک اخلاق یہ ہے کہ ہمیشہ آپ شروع کر دیں سلام کرنا، کسی کا انتظار نہ کریں کہ وہ سلام کرے. دوسری چیز اخلاق کی ہے، جنرل اخلاق کی ہے کہ وہ کیا ہے، جب کسی جگہ بیٹھے ہیں تو دوسروں کو بیٹھنے کا موقع پہلے دے دو. آپ یہ اخلاق کتنا برا ہے انسانوں کے لیے. مجلس ہو رہی ہوتی ہے، مسائل میں ہے، بے شرمی سے چلتے ہوئے پورا مجمع پاڑ کے یہاں جائیں گے. اگر تمہیں یہیں بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آ جاؤ. لیکن اتنی بھی ادب نہیں ہے کہ وہ اب کیوں، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ میرا حق یہی ہے کہ میں سب سے آگے بیٹھوں. جبکہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے تلین و جانبک، اگر کوئی تمہارے پاس آیا تو اس کو جگہ دے دو، ٹھیک ہے. لیکن انسانوں میں فطرت کیا ہے، یہ جاہلیت، انسانوں یہ جانوروں کی صفت ہے، لڑ بڑھ کے آگے چلے جانا. تو یہ امام کہتے تھے. یہ تیسری چیز کہتے تھے جنرل اخلاق یہ ہے کہ کسی سے ملو تو اپنی پریشانیاں بتا کر نہ ملو. القی اخاک ببشر الحسن، اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کے ملو، اپنا غم اپنے اندر چھپا لو. لیکن آج یہی چیز آپ یہ بھی یہ دیکھیں گے، الٹا ہی دیکھیں گے. کسی آدمی کو پہلی بہت دنوں کے بعد دیکھا، اگر آپ نے غلطی سے بھی پوچھ لیا کہاں تھے یار بہت دن نظر نہیں آئے، تو بس ایک لیکچر تو آپ کو خود مفت میں مل جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ جنرل اخلاق میں آتی ہے کہ آپ اس طرح کی چیز نہ کیجیے. اگر مومن سے ملاقات ہوئی ہے اپنا غم، اپنا درد اپنے پاس رکھیے، اس سے مسکرا کر ملیے. لیکن آپ جانتے ہیں اس کے مقابل میں آتا ہے، اسی کے مقابل میں آتا ہے بلند اخلاق. وہاں پر کیا ہے، ایک بڑا مسئلہ جو ہماری اور آپ کی زندگی میں سارے شیعوں کو سفر مصیبت میں ڈال رہے جانتے ہیں، وہ قطع رحم، رشتہ داروں سے دوری. اور جانتے ہیں کیا ہے وجہ؟ جب پوچھو بھائی کیا بات ہے آپ ملتے نہیں ہیں اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے. ابھی ایک چند دنوں پہلے کی بات ہے، مجھ کو فون کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی اگر طلاق دینا چاہتے ہو تو میں تو طلاق ایسے پڑھتا نہیں ہوں، بیوی کو لاؤ بٹھا کر میں دیکھوں تو صحیح کیا پرابلم ہے تم دونوں کی. بولے میں نہیں بلاؤں گا، آپ بلائیے. تو میں کیوں بلاؤں گا، مجھے کیا پڑی ہے. اچھا اس نے کہا نہیں آپ میرا مسئلہ نہیں کیجیے. میں اچھا چلو ٹھیک ہے تم مجھے فون دو میں بات کرتا ہوں. آپ یقین کریں میں نے فون کیا، اس لڑکی بدتمیز نے کیا نہیں کہا ہوگا. پھر میں نے اس سے کہا بھائی میرا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا شوہر آپ کو طلاق دینا چاہتے ہیں. بولا نہیں اس کو گرمی چڑھی ہے، ابھی گرمی اتر جائے گی تو طلاق کا نشہ بھی اتر جائے گا. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بولنے کو تیار نہیں. میں نے کہا، میں نے اس کو کہہ دیا بھائی دیکھو تمہاری بیوی اس طرح کی بات کرتی ہے، جب تک سامنے آ کر نہیں بیٹھے گی کوئی بات نہیں ہو سکے گی. جانتے ہیں کون ہے وہ؟ سگا چچا ہے.
نہیں میں نام نہیں لینا چاہتا، سگا چچا ہے، اس کی بیٹی ہے، اور خود کہتا تھا کہ میں نے پیار کر کے شادی کی. میں نے کہا پیار ختم ہو گیا، شادی ختم کرتے ہی ختم. تو آج اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کو مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، سامنے آنا نہیں چاہتے. کیوں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ یقین جان لیں، اللہ کہتا ہے تمہاری عمر میں بھی کمی ہوگی، تمہاری روزی میں بھی کمی ہوگی، اور عنقریب تمہارا گھر برباد ہوگا. یہ تینوں ایک جگہ ہمارے پاس روایتوں میں کہ اس کا اثر ہونے والا ہے. تم کوئی آدمی بچ کے جا نہیں سکے. اب آپ سنیے مکارم الاخلاق کس کو کہتے تھے اخلاق کی بلندی یہ ہے سلمن قطع کا، جو رشتہ دار تم سے بھاگ رہا ہے تم اس کا پیچھا نہ چھوڑو، جتنا بھاگے تم اس کے پیچھے پیچھے آؤ. آج اگر یہ کام کر لیں آپ اور میں، کوئی بھی جو رشتہ دار اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں چھوڑیں گے. کیا ہوگا؟ آپ یقین جانیں کتنے بھی بدماش رشتہ دار ہوں گے، اچھا ریلیشن مینٹین ہو جائے. خالی آپ کو صبر کرنے کی ضرورت، حوصلہ کرنے کی ضرورت. اب کہہ رہے مولوی صاحب اگر ملنے جاتے تو گالیاں مانگتے ہیں، تو جب اماموں نے گالیاں سن لی ایک بار تم بھی دل پڑا کرو، سن لو. کیا کرے گا وہ؟ آپ بتا دیں مجھے، اگر کوئی اس طرح کا حوصلہ رکھتا ہو جیسے ائمہ رکھتے تھے، وہ تو رشتہ دار تو چھوڑ دے، باہر والا بھی آتا تھا تو سن لیتے تھے. آج امام حسین کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، آج مولا کے بارے میں نے آج ہی روایت پڑھی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کوفہ پڑھا کے، کوفے کی نماز صبح پڑھائی. پھر امام کی عادت تھی کہ صبح کی نماز کے بعد تعقیبات پڑھتے تھے سورج نکلنے تک، جتنا بھی فاصلہ ہو. اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ جاتے تھے، اور جو لوگوں کو مسئلہ آتا تھا، کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات کرنا، اسی جگہ. امام باقر فرماتے ہیں کہ ہمارے جد وہ کام کر کے فارغ ہوئے، مسجد سے گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. امام نے سنا، مسجد میں پھر سے واپس آ گئے. گھر جا رہے تھے، واپس آ گئے مسجد میں، اور کسی صحابی سے کہا جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ. لوگوں کو بلا کر لیا. جب آ گئے تو امام، وہ آدمی بھی آیا جس نے کہا تھا. امام نے فرمایا دیکھو آج حالت یہ ہو گئی ہے، میں باہر نکلا تھا فلاں فلاں ایسا مجھے کہا گیا، آج میں چاہوں تو اس کا جواب میں خلیفہ ہوں، اس وقت تو خلیفہ ہوں میں اشارہ کروں تو ان کی چمڑی ادھیڑ دیں گے. نہیں. پھر امام نے فرمایا کہاں ہے وہ جس نے مجھے کہا تھا؟ بولو. اب تم چاہو تو تمہیں معاف کر دوں، چاہو تو تمہارا انتقام لے لوں. اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کے کہا نہیں معاف کرے مجھے. وہ اسی وجمے میں موجود تھا. امام نے کہا جاؤ معاف کر. کتنا ایک خلیفہ کے لیے آج آپ کتنی لوگ باتیں کرتے ہیں، ذرا ایک بات کہیں گے دیکھ لیجیے. نہیں، اس کو کہتے تھے کیا کہ ایک بار کہہ دیا مولانا معاف جاؤ. تو جو خلیفہ ہو کر، میں اور آپ تو کچھ نہیں ہے نا اس وقت، اگر ہو بھی تو امام سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے نا، اللہ کا نمائندہ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے. جب اس میں یہ طاقت ہے کہ باہر والا برا بھلا کہتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، تو اگر ماں نے آپ کی کہہ دیا، چچا نے کہہ دیا، بھائی نے کہہ دیا، بہن نے کہہ دیا، اب زندگی بھر کے ہمارے خود ایک رشتہ دار ہیں، خالی ایک بھائی نے یہ پوچھ لیا کہ اماں سے ملنے نہیں آیا. بھائی بڑا بھائی ہے، وہ چھوٹا بھائی بیمار ماں تھی، اب اس کو کوئی دیکھا ہوا بڑا بھائی درد آیا، اس نے کہا بھائی اب اماں کو دیکھنے نہیں آئے، اماں کافی بیمار ہیں. بولے اب پوری زندگی تیرے منہ نہیں دیکھوں گا میں. یہ میں اپنے رشتہ دار کی بات کرتا ہوں. اس نے مجھے کہا، میں نے کہا نہیں بھائی تم یہ کام نہ کرنا، تم چھوٹے بھائی ہو نا، کوئی بات نہیں، جہاں ملے تم نے سر و سلام کرنا. وہ بھاگنے دو، تمہارا یہ کام نہیں ہے. وہ منہ نہیں دکھانا چاہتے نا، تم ضرور منہ دکھانا ان کو. شاید ان کو ڈر لگتا ہو کہ تم ان سے کچھ لے لو گے.
تم ان سے کوئی چیز مطالبہ نہیں کرنا، اپنا منہ ضرور برابر کرنا۔ آج آپ دیکھو انسانی صفات کیا، یہی تو جانوروں کی صفت ہے۔ ماں کی بات کرنا تو کوئی عیب نہیں تھا، بیمار ماں ہے تو اس کو دیکھنا ہی چاہیے تھا۔ اگر آپ کے پاس ٹوٹی پھوٹی روپے ہیں تو آپ سوچتے ہو کہ ہماری ماں پہ خرچ ہو جائے گا تو ویسٹ چلا جائے گا۔ کہاں ہے انسانیت، کہاں ہے اخلاقی بلندی؟ تو جس معاشرے میں یہ صفات اس طرح کی پائی جائیں گی وہ مصیبت نازل نہیں ہوگی۔ آپ یقین کر لو، میں نے کہا حدیث کا جملہ ہے، جہاں رشتہ داروں سے دوری ہوئی وہ گھر برباد ہوگا، وہ شہر برباد ہوگا۔ عجب ہے، میں نے دیکھا شہر برباد ہوگا، انسان بکھر جائیں گے۔ انسانوں کو آج سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ چیزیں ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں جب معاملہ آتا ہے تو ایک چیز کا ہے، سل منقطع کا، جو بھی رشتہ دار آپ سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے آپ ہرگز اس کو بھاگنے نہ دیجیے۔ اسی لیے آپ کہے تو میں ایک حدیث سناتا ہوں، نہیں تو کل اس سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیے امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو خط لکھا، امام حسن کو خط لکھا کہ بیٹا احمل نفسک من اخیک اندہ سر میں ہی یا سر میں ہی علی الصلاح، اے بیٹا اپنے آپ کو مجبور کر دینا، یعنی اس کا مطلب تھا انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ ایک آدمی بھاگ رہا ہو، ایک آدمی آپ کی شکل دیکھنا نہ چاہتا ہو، ایک آدمی آپ کو گالیاں بک رہا ہو، ایک آدمی آپ کو تانا دے رہا ہو، اور آپ جا کر کہیں ہاتھ ملا رہے ہیں بھائی السلام علیکم، وہ منہ پھیر رہا ہو، آسان نہیں ہے انسان کے لیے برداشت کرنا۔ امام نے یہ جملہ اسی لیے شاید استعمال کیا، احمل، اے بیٹا اپنے نفس کو مجبور کر دینا، کس بات کے لیے؟ من اخیک عند سرمہ علی الصلاح، جب وہ بھاگ رہا ہو تم سے، جدا ہو رہا ہے، تو تم اپنے آپ کو مجبور کر دینا کہ تم اسے جوڑ لو، اپنے آپ کو بھاگنے نہیں دینا اس کو۔ وَعِنْدَ صُدُودِهِ اللطف والمغفرہ، اور جب وہ اے بھائی تم سے، اے بیٹا جب وہ تم سے منہ موڑ رہا ہو تو اے میرے لال تم اس کے ساتھ بڑی مہربانی کرنا، بڑی محبت سے پیش آنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا۔ وَإِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَسْ، بیٹا جب تمہارا ریلیشن جو ہے ٹھنڈے ہونے رہے تو تم اس کو گفٹ زیادہ سے زیادہ دینا۔ آج ریلیشن مینٹین کرنے ایک طریقہ یہ بھی ہے نا، آپ کسی کو ناراض ہو، آپ جانتے ہو ایک آسان طریقہ اللہ نے کیا بتایا، گفٹ بھیج دو۔ کوئی ضرور تھوڑی اپنا نام لکھ کے بھیجو، اب آج کل کیا ہے گفٹ بھیجیں گے تو ایک کارڈ بھی چپکا دیں گے اس میں، وہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ، لیکن اس سے کیا ہے مثلا اگر آپ اس سے چڑھا ہوا ہے، آپ کارڈ بھیجو گے تو اور تو چڑھی جائے گا، وہ پھینک دے گا شاید باہر، لیکن اگر آپ ایسے ہی گفٹ بھیج دو، ہر آدمی، آج حدیث کا جملہ ہے، کسی بھی انسان کو تحفے سے خوشی ملتی ہے، کسی بھی انسان کو گفٹ دینے سے کیا ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے، محبت پیدا ہی ہوگی، نرم گوشہ پیدا ہی ہوگا۔ اچھا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ بڑا قیمتی تحفہ بھیج دیے، آج کل تو بہت آسان ہے، آپ طرح طرح کے گفٹ بھیج سکتے ہیں۔ آج تو بہت سارے کام سوشل میڈیا والے کرتے ہیں، آپ خالی ایک فیڈ ڈال دیجیے اپنا، آپ وہ ہے وہ آپ کو بتا دے گا آپ کے کون سے دوست کا، کون سے بھائی کا برتھ ڈے آ رہا ہے، کس کی شادی آ رہی ہے، وہ آپ کو کچھ، وہ خود ہی آپ کو الرٹ کر رہا ہے کہ بھیجنا ہے تو بھیج دو۔ تو آپ کے لیے تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا استعمال تو کر ہی رہے ہیں، تو اس کو پازیٹیو استعمال کر لیں۔ تو آپ اور میں اگر چاہیں تو اس ریلیشن کو بہت آسانی سے مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو ماں فرما رہے ہیں بیٹا جب اس تمہارا ریلیشن جو ہے ٹھنڈے پڑنے لگے تو تم کیا کرنا، اس کو گفٹ بھیجنا، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرنا۔ وَعِنْدَ تَبَاعُدِهِ دُنُو، جب وہ دور ہونے لگے تم قریب اس کے چلے جاؤ، دعوت دو، بلاؤ اس کو اپنے پاس۔ وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللِّينِ، بیٹا جب مصیبت میں ہو تو تم کیا کرنا، اس کی مصیبت کو دور کر دینا، تنہا نہیں چھوڑ دینا۔ وَإِيَّاكَ أَن تَضَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ہر چیز کا ایک حقدار ہوتا ہے، نااہل اگر کوئی ہو تو بیٹا پھر ذرا دھیان سے یہ کام کرنا ہے،
جو انسان ہوگا اس کے ساتھ یہ کرنا، جو جانور ہوگا اس کے ساتھ کرو گے تو اس کی درندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک مثال یہی ہے، آپ ایک بار ایک کرمنلز جو ہے، پہلے تو ممبئی میں چلتا تھا بہت بھتہ، ہفتہ ایک بار دیا تو پھر آپ کو دیتے رہنا ہے۔ اگر آپ ایک بار اس کے سامنے کھڑے ہو گئے نہیں تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو اچھائی کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ جو آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، دوست ہے، نہیں کہ آپ ایک کرمنل کے ساتھ اچھائی کرنے گئے تو آپ کی مجبوری ہے شاید، تو وہاں پر تو یہ انسانی کمال مانا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ائمہ ہمارے سکھانا ہے۔ اب دیکھیں دعا بھی کر رہے تو کیسی دعا کرے، اے اللہ ایسی صفات کا مالک بنا دے جو انسان مجھے بنا دے، اور جب انسان بنانا تو اے اللہ غرور میرے وجود سے باہر نکال دینا۔ ہم انشاءاللہ باقی بات کل کریں گے۔ آپ اندازہ کرنا چاہتے ہو کہ انسانی کمال کیا ہوتا ہے تو کربلا میں آ کر دیکھو، واقعی کیا عجب تصویریں کربلا کی تھیں جو انسان کو حیران کرتی۔ ایک امام کا سپاہی، اس کو کربلا میں خبر لگی کہ رے آج جہاں وہی تہران میں رہے، شہر رہے، وہاں اس کے بیٹے کو قید کر لیا۔ امام نے اس کو بلایا، بھئی دیکھو تمہارے بیٹے کو قید کر لیا گیا، خبر آئی ہے، ہم کو بھی کملی ہے، ایک کام کرو یہ پیسے لو، جاؤ اس کو چھڑاؤ۔ اس نے کہا آقا اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں دینا ہے مجھے، میں یہ کام نہیں کرنے چاہوں گا کہ ابھی پیسے لے کے وہاں جاؤں اور یہ موقع مجھ سے چھن جائے، نہیں میرے آقا، میں اب جب تک اپنی جان آپ کے قدموں پہ نچھاور نہیں کر دوں گا، آپ کے قدموں سے الگ نہیں ہوں گا۔ آپ دیکھیں امام نے کہا پھر کوئی اور راستہ نکالو۔ اس سے کہا مولا آپ بتا دیں۔ فرمایا ایک کام کرو، یہ پیسہ کسی کو دے دو اور وہ چھوڑا دو، یہ تو ہو سکتا ہے؟ اس سے کہا مولا یہ ہو سکتا ہے۔ فوراً قاصد کو بلایا، پیسے دیے، اس کو چھڑوا دیا۔ لیکن آپ سوچو کس قدر دل درد میں مبتلا ہوگا، ایک طرف بیٹا قید ہے، دوسرے آقا اس مصیبت میں گرفتار ہے کہ حل من ناصر ینصرنا۔ آپ کبھی سوچئے اہل بیت کو ایک درد نہیں تھا، اس میں ایک درد یہ بھی تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے آ کر کہتے تھے ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے ان بچوں کی پیاس اور اہل بیت کا سب۔ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ مظلومیت تھی کہ بچے سامنے آ کر بلکتے تھے اور کہتے تھے چچا پانی پلا دو، اور چچا کیا کرے۔ میں نے روایت میں دیکھا جب بچے آ کر کہتے تھے تو باب الحوائج ہاتھ اٹھا دیتے تھے، اے اللہ اب تو ہی کوئی راستہ نکال دے۔ ایک طرف آقا ہے جو مجھے پانی لانے کی اجازت نہیں دیتے، دوسری طرف یہ بچے ہیں جہاں مجھے دیکھتے کہتے چچا پیاس لگی ہے، چچا پیاس لگی ہے۔ امام نے اس کا ایک اور راستہ یہ نکالا کہ کہتے تھے آؤ بچوں کنواں کھودتے ہیں شاید پانی نکل آئے۔ تاریخ کربلا میں ایک عجب ہے، شب عاشور عباس کنواں کھود رہے تھے تاکہ حسین کے بچوں کو پانی پلا دے۔ شاید یہی تو وجہ تھی جب امام نے اجازت دی بھیا میری سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو، بھائی اگر جا ہی رہے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ آقا خیمے میں آئے، اس جگہ گئے جہاں مشکیزیں رکھے جاتے ہیں، وہاں گئے تو عجب منظر دیکھا، حسین کے بچے کرتا اٹھائے ہوئے زمین پر رکھے ہوئے پیٹ کو تاکہ اس کی خنکی اپنے وجود میں محسوس کر سکے۔ ہاتھوں کو آقا نے بلند کیا، اے اللہ یہ منظر کیسے میں دیکھوں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان بچوں کو پانی لا سکوں۔ ارباب اعضاء یہ کہہ کر آقا نے بیوی سکینہ سے فرمایا بیٹا ایک مشکیزہ لا کر دے دو۔ مشکیزہ لے کر آئی شہزادی سے مشکیزہ لیا، دریائے فرات پر آئے، لیکن ہائے ایک بار جب تورا کے زمین کربلا پہ گرے تو گرتے گرتے بھائی کو
آواز دیا یا خاد رکنی، اے بھیا اپنے بھائی کی پاس مدد کو پہنچیے۔ آقا وہاں پر پہنچے، عجب منظر تھا، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ بھائی سرانے بیٹھ گیا، تعریف نے گجب جملہ لکھا ہے، کہا بھیا کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا بھیا ایک وصیت یہ ہے، میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جانا۔ کہا بھائی ایسا کیوں؟ کہا بھیا میری سکینہ در خیمے میں انتظار کر رہی ہوگی۔ اے بھیا، ارے میں اپنی سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے بھیا یہ کیوں کر ہو سکے گا؟ میری سکینہ پیاسی رہ جائے اور اس کا چچا پانی کا انتظام نہ کر سکے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ اے اللہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ آہ مبارک کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری دعا، ہماری مناجات، ہمارے استغفار، ہماری نماز، ہماری تلاوت قرآن سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مزید عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال و برکت عطا فرما۔ شیعان علی جہاں میں ان کی جان و مال عزت آپ ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو کسی اور پریشانی مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اہل بیت کے دوستوں میں قرار فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہمیں تجارت کی توفیق عطا فرما۔